ایک صاحب عرب شریف سے سوال کرتے ہیں کہ ہم لوگ روزانہ کام کے لیے 120 کلومیٹر دور جاتے ہیں، تو ظہر کی نماز قصر پڑھیں گے یا مکمل؟ نیز یہ کہ کیا قصر نماز کی جماعت ہو سکتی ہے؟ دیکھیں 120 کلومیٹر آپ دور جاتے ہیں، یہ اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ شہر سے بھی باہر جاتے ہیں کہ نہیں جاتے ہیں۔ آپ کسی ایسے شہر میں اگر ہیں کہ جس کی مسافت اتنی بڑی ہے کہ 120 کلومیٹر یا جتنی بھی مسافت ہے، اگر آپ شہر کے اندر ہی ہیں تب تو آپ نے نماز قصر نہیں کرنی جس شہر میں آپ مقیم ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اگر آپ خارج المصر جاتے ہیں، خارج المصر، مصر کہتے ہیں میم صاد را، مطلقاً کہتے ہیں شہر کو، اگر آپ شہر سے باہر جاتے ہیں، شہر جدا ہو گیا، شہر کے ختم ہونے کا حکم لگ گیا، تب تو آپ نے نماز قصر کرنی ہے چاہے کتنے بھی کلومیٹر ہو۔ اب کسی ایسے شہر میں آپ جا رہے ہیں، دوسرے شہر میں، مثال کے طور پر یہاں سے حیدرآباد جاتے ہیں، تو دوسرے شہر کے لیے حکم یہ ہے کہ 57.5 میل جو تقریباً 92 کلومیٹر بنتا ہے، خارج المصر 92 کلومیٹر آپ کو جانے کا ارادہ ہو کہ شہر کے باہر آپ 92 کلومیٹر کی مسافت تک جانا چاہتے ہیں، تو نماز آپ نے وہاں جا کے قصر ادا کرنی ہے۔ اب قصر نماز شروع کہاں سے کریں گے؟ ایسا نہیں کہ اسٹیشن پہ آپ بیٹھے ہیں یا ایئرپورٹ پہ آپ بیٹھے تو آپ نے نماز قصر کرنی ہے۔ آپ ابھی اپنے شہر میں موجود ہیں، بائی روڈ جا رہے ہیں، بائی ٹرین جا رہے ہیں، تو آپ نے قصر نماز وہاں سے شروع کرنی ہے کہ جہاں سے آبادی ختم ہو جاتی ہے۔ شہر اور شہر کے مضافات جب ختم ہو جائیں گے تو قصر نماز شروع ہو جائے گی۔ اور اگر ابھی آپ مثال کے طور پر اسٹیل میل یا اس سے پہلے کے ایریا میں ہیں، کراچی کے حساب سے اس لیے مثال دے رہا ہوں کہ یہاں موجود لوگ سارے کراچی کے ہیں، اگر آپ اس وقت ایسی جگہ پہ موجود ہیں جہاں پہ آبادی ہے یا کراچی کے مضافات میں ہیں، تو آپ نے مکمل نماز ادا کرنی ہے۔ اور اگر آبادی ختم ہو گئی اور آپ کا ارادہ شرعی سفر کا جو 3 دن 3 رات کا کہلاتا ہے 92 کلومیٹر کی مسافت کا ہے، تو آپ نے آبادی ختم ہونے کے بعد قصر نماز شروع کر دینی ہے، اور قصر کی نماز با جماعت ادا بالکل کی جا سکتی ہے۔ امام اگر قصر نماز پڑھ رہا ہے تو وہ 2 رکعت نماز پڑھائے گا، اگر ان میں کوئی مقیم اسی جگہ کا ہے، اگر وہ لائق امامت ہے تو بہتر یہی ہے کہ اس کو امامت دے دے تاکہ وہ 4 رکعت مکمل نماز ادا کر لے، اور پھر مسافر بھی اس کے پیچھے مکمل نماز ادا کریں گے۔ اس لیے کہ اگر امام مقیم ہے اور مقتدی مسافر ہے تو اس کو امام کی اقتداء میں 4 رکعتیں پوری پڑھنی ہے۔ اگر امام مسافر ہے اور مقتدی مقیم ہے تو امام 2 رکعت پہ سلام پھیرے گا، اور مقتدی وہ ایسے مقتدی کو کہتے ہیں لاحق، اور لاحق کے لیے حکم یہ ہوتا ہے کہ وہ قراءت کی مقدار خاموش کھڑا رہے گا، قراءت نہیں کرے گا 3ری اور 4تھی رکعت میں۔ اور قصر ہوتی ہے ظہر کے 4 فرض میں، عصر کے 4 فرض میں، اور عشاء کے 4 فرض میں۔ مغرب اور فجر میں قصر نماز نہیں ہے، اس لیے کہ وہ 4 رکعت سے کم والی فرض ہوتے ہیں۔ واللہ تعالی اعلم۔